السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ گھڑی دیکھ لیں کتنا بجا ہے؟ 11:05 11 بجے؟ 12 تو بتائیے سننے کا وقت ہے کہ سونے کا وقت ہے؟ سننے کا؟ میں تو سوچا کہ اب ختم کیا جائے۔ ارے ہم آئے ہیں سنانے کے لیے تو ہم تو سنا ہی دیں گے۔ ہم آئے ہیں سننے کے لیے۔ کچھ لوگ ہمارے دور دراز سے مہمان آئے ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے بلی گیز میں آ کر کے میں پھنس گیا۔ الحمدللہ الذی جعل نبینا ورسولنا وحبیبنا ومولانا محمد خاتم النبیین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى ابن الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الدين چشتی وأولياء أمتي وشهداء محبته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بلا تمهيد بلا تأخير۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کیا نام ہے آپ کا؟ انیس۔ آج یہ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک سننے اور سنانے کا حسین موقع عطا کیا۔ لائق صد احترام علی جناب بھائی محمد انیس صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کے عقیقے کے مبارک موقع پر اس مبارک جشن کا اہتمام و انتظام کر کے ہم سبھی لوگوں کو رحمت برکت عظمت رفعت حاصل کرنے کا حسین ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار علی جناب بھائی انیس احمد صاحب کے اس اہتمام کو اور ہم سبھی حضرات کی اس بزم محبت میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حالات ہمارے بہت نازک چل رہے ہیں، ہمیں ایسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے جہاں پر انسان اپنے قدم کو بڑا سنبھال کے رکھ رہا ہے۔ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا، مگر ہم اور آپ انسانیت والا کام نہیں کر رہے ہیں۔
حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا میں نے موضوع بنایا تھا، لیکن آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر روش کارواں بدل ڈالو۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ آج جو ہمارے دانشور اور ہمارے بزرگ لوگ اس دنیا سے کہہ کے چلے گئے، آج وہی مناظر، آج وہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہماری آنکھیں بند ہو چکی، نہ ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں عدل و انصاف نظر آ رہا ہے۔ اگر ہمیں نظر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ برائی ہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان کا مقام اتنا بلند فرمایا، نسل انسانی کا باپ جسے ہم اور آپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں، آج اس سائنس کے دور میں لوگوں نے یہ پتہ لگانا شروع کیا کہ آخر یہ انسانی نسل کہاں سے شروع ہوئی، دنیا کا پہلا انسان کون ہے۔ پتہ لگاتے لگاتے مسلمان تو پہلے ہی جان گیا، قرآن اور احادیث کے ذریعے جان گیا، لیکن اور دنیا والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کی بات مسلمان مانتا ہے، اسلام کی بات یہودیت نہیں مانتی، نصرانی نہیں مانتا، مجوسی نہیں مانتا، دنیا کا اور کوئی کافر و مشرک نہیں مانتا، لیکن اگر مانتا ہے تو مسلمان، اور جب مانا تو وہ جان گیا، مانا تو وہ جان گیا کہ نسل انسانی کا باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انسانی شکل و صورت دے کر کے اگر کسی کو پیدا فرمایا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب دنیا والے ہمارے اسلام اور قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن پتہ لگاتے رہے۔ دنیا میں ہر مذہب میں سائنسداں پیدا ہوئے، ہر میدان، ہر مذہب میں تکنیکی لوگ پیدا ہوئے، ٹیکنیکل لوگ پیدا ہوئے، اور سب لوگوں نے اس بات کا پتہ لگانا چاہا کہ انسانیت کا آغاز کہاں سے، انسانی نسل کا آغاز کہاں سے۔ تو آج اس دور میں وہ بھی ہر مذہب کے جو سائنسداں تھے، جو پتہ لگانے والے تھے، اس بات تک پہنچ گئے ہیں کہ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام۔ کل تو مانے نہیں، قرآن نے کہا آدم ہے، حدیث مصطفیٰ نے کہا آدم ہے، اللہ کے رسول نے کہا آدم ہے، بزرگوں نے کہا آدم ہے، مگر مان لیے ہم، اسلام والے ہیں مان لیے، ہم قرآن والے ہیں مان لیے، ہم ایمان والے ہیں مان لیے، لیکن ہمارا غیر نے تسلیم نہیں کیا، ہمارے غیر نے نہیں مانا، آخر آج وہ بھی مان گئے، آج وہ بھی مان گئے۔ ذرا سا دماغ ڈسٹرب مت کرو ورنہ دماغ بھاگ جائے گا۔ اسی کہتے ہیں انسان جب اس کا بچپنا ہو تو وہ ایسی حرکت کرے گا کہ نوجوان ہنسنے لگیں گے،
माँ और बाप हंसने लगते हैं, रिश्तेदार हंसने लगते हैं। आजकल ये छोटके मोबाइल देख देख कर खूब नाचा भी करते हैं। हाँ, और जब ये मोबाइल देख के खूब नाचते हैं ना, अम्मा कहती है दूसरे से, देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा नाच रहा है, बिटिया कितनी बढ़िया नाच रही है, सब खुश हो रहे हैं। अरे ये जब अभी से ये नाचना शुरू कर दिया है तो आगे क्या करेगा? आज मोबाइल ने हमारे बच्चों को तबाह करना शुरू कर दिया, मोबाइल ने हमारे नौजवानों को तबाह करना शुरू कर दिया। नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी उसी में लगे हुए हैं। हमारा तो हर जगह आना जाना रहता है, कितने बूढ़ों को मैंने देखा कि मोबाइल लिए हुए हैं, बाकायदे पिक्चर देख रहे हैं। पहुंचा है भाई, ए भाई क्या कर रहे हैं आप? बड़ा सा टाइम नहीं पास होता, यही देख रहे हैं। अब बताइए उन बूढ़ों को क्या जरूरत है टाइम पास करने की? उन्हें तो टाइम पास करना हो तो मुसल्ला बिछा लो यार, कम से कम अल्लाह की इबादत में लग जाओ, कुरान खोल लो, पढ़ने में लग जाओ, एक तस्बीह ले लो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अरे कहते रहो, वक्त कैसे नहीं है, वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन आराम कहते हैं, क्या कहते हैं मौसम, हाँ, दिन में नहीं बीतता, हाँ, समय नहीं कटता। वो तकरीर नहीं सुनेंगे, उस समय कैसे कटे, जब पिक्चर देखें तभी कटे, नाटक देखेंगे तभी कटेगा, और दीगर चीज देखेंगे तभी कटेगा। तकरीर सुनेंगे तो नहीं कटेगा, नात सुनेंगे तो नहीं कटेगा, अच्छी बात सुनेंगे तो नहीं कटेगा, कुरान पढ़ेंगे तो नहीं कटेगा, नमाज पढ़ेंगे तो नहीं कटेगा, तस्बीह पढ़ेंगे तो नहीं कटेगा। कटेगा कैसे? लेकिन ये बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, और इनके बर्बाद करने का जो जरिया है मोबाइल है, और हम और आप भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि हम और आप बच जाएंगे, किसी सूरत में नहीं बचेंगे। दौरे हाजिर के माँ बाप की पकड़ इस बात पर भी होगी, अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुमने अपने बच्चों को संवारा क्यों नहीं, तुमने अपने बच्चे को सजाया क्यों नहीं, तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चे को इज्जत करने वाला क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चे को कुरान का कारी क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चे को सही सलीका और सही तरीका क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं सिखलाया। हम इस बात की खुशफहमी में न रहे, क़यामत के दिन हमारी और आपकी इन बच्चों के मामले में भी पकड़ होगी। आज लोग कहते हैं ना, कोई बात आती है तो कहते हैं मौलाना साहब के ज्यादा पकड़ हुए। लोग कहते हैं इधर देखो यार, 50 मोटरसाइकिल खड़ी कर दूंगा, रात दिन देखते रहना। लोग कहते हैं ना, अगर कोई एक पढ़ा लिखा आदमी कोई गलत काम कर दे तो क्या कहते हैं, ये नहीं सबका पकड़ ज्यादा होए, ये नहीं सबका पकड़ ज्यादा होए, उधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है, जहां भी जा रहा है, ये नहीं सबके पकड़ ज्यादा होए। काहे ज्यादा होए भाई? अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो जितने गुनहगार हम होंगे उतने गुनहगार आप भी होंगे। अगर आप से कोई पूछे कि यार ऐसा है, हम तो जानते ही नहीं थे यार, हम तो जाहिल आदमी, हम तो पढ़े लिखे नहीं आदमी हैं, लोग निकल जाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा क्यों नहीं पढ़े, ये बताओ। अब क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब दे लेंगे? नहीं दे पाए। क्यों नहीं पढ़े? आखिर तुम्हें पढ़ने का मौका था। बच्चा 5 साल 6 साल का होता है, लोग सबसे पहले उसे मदरसे का रास्ता दिखाते, स्कूल का रास्ता दिखाते, कॉलेज का रास्ता दिखाते। ऐसा कौन बच्चा है पूरे मोहल्ले में कि 6-7 साल का हो, 8 साल का हो और स्कूल और कॉलेज मदरसा न जाता हो? ऐसा कोई है? ऐसे कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते होंगे, जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देना चाहते होंगे, जो अपने बच्चों को हदीस मुस्तफा की तालीम नहीं देना चाहते? ऐसा कोई माँ बाप है? कोई माँ बाप नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारी बदमाशी की वजह से
ہم لاپرواہی کرنے لگتے ہیں. ہمیں بھیجا جاتا ہے مدرسہ، ہم باغیچے میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں بھیجا جاتا ہے اسکول، ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہماری کمی ہوئی. یقیناً کل ہم سے جب سوال ہوگا تو جواب نہیں دے پائیں گے. ہماری اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھا انتظام کریں، ان پر بھی ہم نظر رکھیں. ورنہ یہ کمائی سے ہر کچھ نہیں ہو سکتا. پیسے سے علم نہیں خریدا جا سکتا، پیسے سے ادب نہیں خریدا جا سکتا. پیسے سے ہم سونا خرید لیں گے، چاندی خرید لیں گے، زمین خرید لیں گے، مکان خرید لیں گے اور دنیا کا اور ساز و سامان تیار کر لیں گے، مگر علم نہیں خریدا جا سکتا، قرآن نہیں خریدا جا سکتا، حدیث نہیں خریدی جا سکتی. اور علم و ادب، تہذیب و تمدن اور طریقہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ درسگاہ میں جا کر کے پایا جاتا ہے. درسگاہ میں بیٹھ کر کے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے، بوریت پر بیٹھ کر کے یہ تمام چیزیں حاصل کی جاتی ہے. آج یقیناً وہ زمانہ چلا گیا. ہم لوگ تو پیڑ کے نیچے بھی پڑھے ہیں. ہم جب اپنے سے اور عمر دراز لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں ہم لوگ پیڑ کے نیچے پڑھے ہوئے ہیں. ہم لوگ ایک ٹاٹ رہتی تھی، اسی ٹاٹ پر بیٹھ کر کے پڑھے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ اپنے اپنے گھر سے بوریا لے جا کر کے بچھا کر کے تب پڑھائی کیے ہیں. آج بیٹھنے کے لیے بڑھیا انتظام بھی کر دیا گیا ہے، فرش کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے، کرسی میز کا، ٹیبل میز کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے، پنکھے کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے. پھر بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے جو پہلے حاصل ہو جاتی تھی. کیوں جانتے ہیں وجہ؟ آج تو ساری چیز مہیا ہے. آج ایسے پڑھے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کل نہیں تھے. اب جیسے مثال طور پر اپنا ہی پورا علاقہ دیکھ لیجئے. اس دور میں ہم لوگ تو بڑے حافظ صاحب جنہیں پورا علاقہ حافظ عبد الشکور علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتا ہے، ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں. جو جن کی عمر تقریباً 60 سال ہوگی اور اس کے اوپر والے وہ دیکھے ہوں گے پورے علاقے میں. وہ اس کے بعد حافظ یار محمد علیہ الرحمت و رضوان، اس کے بعد علی جناب اختر حافظ صاحب. یہی لوگ رہے نا، کوئی اور تھا نہیں تھا. آج پورے علاقے کا جائزہ لیا جائے تو ہر گاؤں میں کئی حافظ اور کئی عالم نظر آ رہے ہیں. علم بڑھا، گھٹا نہیں، لیکن ادب گھٹ گیا ہے، طور و طریقہ گھٹ گیا ہے. کل جب پڑھائی ہوتی تھی تو وہاں ادب کا معاملہ تھا. لوگ استاد سے ڈرا کرتے تھے، حافظ صاحب آ رہے ہیں اب پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، حافظ صاحب آ رہے ہیں اب چھپ جاؤ، حافظ صاحب آ رہے ہیں اب ادھر سے ادھر ہو جاؤ، حافظ صاحب آ رہے ہیں اب جلدی کرو نہیں تو مار پڑ جائے گی. یقیناً اتنا ادب تھا، اتنا لحاظ تھا، اتنا طور و طریقہ تھا، اتنا تہذیب و تمدن ہمارے اور آپ کے اندر تھا. اسی کے ذریعے علم بھی حاصل ہو رہی تھی، اسی کے ذریعے پڑھائی بھی ہو رہی تھی، اسی کے ذریعے کام بھی چل رہا تھا. مگر آج علم بڑھ گیا ہے مگر تہذیب و تمدن گھٹ گئی ہے، طور و طریقہ گھٹ گیا ہے، ادب کم ہو گیا ہے، لحاظ کم ہو گیا ہے. یقیناً آج استاد چلا رہا ہے تو بچہ ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا استاد آ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے استاد آ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. آج آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے کام میں مشغول ہیں. کیا کریں گے کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے عام آدمی آ جا رہے ہیں ویسے آج کے دور میں استاد آ جا رہے ہیں. طالب علم پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کل ایسی پٹائی ہوتی تھی کہ یقیناً اگر بدن پر اس چوٹ کے نشانات بھی پڑ جاتے تھے تو کوئی آدمی شکایت کرنے نہیں جایا کرتا تھا، کوئی آدمی کوئی شکایت حافظ جی کے بارگاہ میں لے کر کے نہیں جاتا تھا. لیکن آج یہ ہے کہ ایک ڈنڈا کسی کے بدن پر لگ جائے اور چوٹ لگ جائے، نظر آ جائے تو پورا مدرسہ سر پہ اٹھا لیا کرتے ہیں.
گالی گلوچ کے ساتھ مدرسے میں پہنچ جایا کرتے ہیں. کیسے بے رحم ہے, کیسے قصائی ہے, کیا ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے؟ اتنے بے رحم ہو گئے ہیں, اتنی بے رحمی سے پٹائی ہو رہی ہے. ارے پٹائی ہی کہاں ہو رہی ہے؟ پٹائی اگر محسوس کرنا ہو تو جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ کل کس قدر پٹائی ہو رہی تھی, کل کس قدر ڈنڈے پڑ رہے تھے, کل کس قدر مرغا بنایا جا رہا تھا, کل کیا سے کیا ہو رہا تھا. کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے, اور آج ہلکا پھلکا ہو رہا ہے تو شکایت تو شکایت آ رہی ہے. اسی وجہ سے علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے. جب جان رہے ہیں آج دور حاضر میں بغیر پٹائی کے پڑھنا آسان نہیں ہے. ان حالات میں بغیر مار کے پڑھائی کے لیے دو ہی چیز ہوتی ہے, یا تو بچہ ڈر سے پڑھے یا تو شوق سے پڑھے. یا تو ڈر سے پڑھے یا تو شوق سے پڑھے. پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا, ڈر بھی ختم ہو گیا. دونوں چیز ختم تو پڑھائی ہو کہاں سے؟ لیکن الحمدللہ آج بھی پڑھنے والے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں وہ روزانہ بلا ناغہ مدرسے جایا کرتے ہیں. آج میں جائزہ لیتا ہوں کہ جو بچے برابر پڑھنے آ رہے ہیں اور جو بچے کبھی کبھی آیا کرتے ہیں جو برابر ناغہ کرتے ہیں, ان میں فرق کیا ہے. تو جب میں جائزہ لیتا ہوں, ان کا امتحان لیتا ہوں, ٹیسٹ لیتا ہوں, تو جو برابر پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ بڑھیا پڑھ رہے ہیں, بڑھیا پڑھ رہے ہیں. اور جو کبھی کبھی آ رہے ہیں جو ناغہ برابر کرتے ہیں بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک دن ناغہ کرنے سے 40 دن کی برکت اٹھ جایا کرتی ہے, 40 دن کی برکت ختم ہو جایا کرتی ہے. ابھی مولانا صاحب نے کہا جس گھر میں عورتیں بے پردہ رہا کرتی ہے, جن گھر میں عورتوں کا سر کھلا رہتا ہے, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں. میں بتاؤں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں تو میں آپ کو بتاؤں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس ناز میں ایک مرید حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہوتی ہے, حضور آپ دعا فرما دیں تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہونے لگے, ہمارے گھر میں رحمت ہونے لگے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا جا کر اپنے گھر کے مین دروازے پر پردہ لگا دے, تمہارے گھر میں برکت ہونے لگے گی, تمہارے گھر میں رحمت ہونے لگے گی. حضرات حضرت غوث اعظم کے قول کے مطابق وہ انسان جا کر کے اپنے گھر کے مین دروازے پر پردہ لگا دیتا ہے. ابھی چند ہی دن گزرے تھے تو کیا دیکھ رہا ہے, ہمارے گھر میں برکت بھی ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں رحمت بھی ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں خوشحالی بھی ہو رہی ہے, ہمارے گھر کی تنگ دستی ساری دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ مرید حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جب بھی پہنچتا ہے غوث اعظم پوچھتے ہیں اب بتاؤ کیا معاملہ ہے, اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. اس مرید نے مسکراتے ہوئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جواب دیتا ہے حضور میں نے جب سے اپنے گھر میں پردہ لگایا ہے آپ کی بات پر عمل کیا ہے, حضور گھر میں برکت ہی برکت ہو رہی ہے, حضور گھر میں رحمت ہی رحمت ہو رہی ہے. تو یقیناً جان لو جب گھر میں پردہ نہ رہے تو برکت نہ ہو, تو جس گھر میں بے پردگی کا عالم ہو اس گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے, اس گھر میں رحمت کیسے ہو سکتی ہے. سرکار غوث اعظم نے اپنی نظر ولایت سے پہچان لیا, نظر ولایت سے پہچان لیا کہ اس کا گھر لوگوں کے آنے جانے والے راستے میں پڑتا تھا, اور جب اس کے گھر میں لوگ گزرتے تھے تو بے نمازیوں کا سایہ پڑ جایا کرتا تھا, بے نمازیوں کا سایہ پڑ جایا کرتا تھا. تو جب بے نمازی کا سایہ پڑ جائے تو گھر سے رحمت اور برکت اٹھ جائے. اب غور کیجئے گا, دو فائدے, ایک تو جو گھر میں ہے ہماری ماں اور بہنیں رہتی ہے ان کا بھی پردے میں رہنا ضروری ہے, اور گھر میں نمازیوں کا بھی رہنا ضروری ہے. جب بے نمازیوں کا سایہ گھر میں پڑ جائے تو برکت ختم ہو جائے. تو جس گھر میں مکمل بے نمازی ہو اس گھر کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا. آج میں جب شادی بیاہ میں جاتا ہوں مجھے بہت رلائی آتی ہے. اب
کوئی انسان نہیں سمجھے کہ میں رونے لگتا ہوں. رلائی اس بات پہ آتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں، ہماری قوم کی نوجوان بیٹیاں اتنی بے پردگی کے عالم میں رہتی ہیں، نہ ان کے سر پہ دوپٹہ رہتا ہے، بال ان کا پورا مکمل کھلا رہتا ہے، نہ جانے کتنی نمائشیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، نہ جانے آج کل کیا کیا نکل گیا ہے کہ وہ لگا کر کے کیا کیا بننا چاہتے ہیں. مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ وہ زندگی میں اپنے آپ کو جہنم بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا راستہ طے کر رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں، تم کسی آئے گئے کی کنیز نہیں ہو، تم کنیز فاطمہ ہو، تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو. یقیناً تم اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرو گی تو قیامت کے دن تمہارا حشر اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائے گا. آج ہمارے اور آپ کے یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بلائیں ہو رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے. آج شادیوں کے نام پر نہ جانے گھر میں کتنے ناچ گانے ہو رہے ہیں، شادیوں کے نام پر نہ جانے کتنی بے حرمتی، بے حیائی، نہ جانے کتنی بے پردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں، صرف وہی نہیں ہے، ہم اور آپ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ہی اور آپ کے گھروں سے دعوت میں ہی بہن بیٹیاں جایا کرتی ہیں، آسمان سے نہیں اتر کے آیا کرتی ہیں، ہمارے ہی گھروں سے. حضرات اب گھر میں یہ پابندی لگائیے کہ جو بھی جہاں جائے اس کا سر کھلا نہیں رہنا چاہیے، سر ڈھک کر کے جائے، ورنہ پابندی لگا دیجئے کہیں کسی کو جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، دونوں بات ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو قرآن بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، خود بچنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے. جیسے میرے گھر میں ہے، میں نے پابندی لگا دیا کہ جو طور و طریقہ ہوتا ہے، اگر طور و طریقے کے خلاف کوئی گھر سے قدم نکالا تو بالکل اسے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اور انشاءاللہ میں نے کیا. ویسے ہی سب لوگ اپنے گھر کے بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ تاکید کیجئے کہ کہیں بھی جاؤ تو ادب اور طور و طریقے کا لحاظ رکھو، ادب اور طور و طریقے کا لحاظ رکھو، سر نہیں کھلنا چاہیے. آج جگہ شادی میں گیا تھا، اتنی بے پردگی، اللہ وہاں سے میں جلدی سے بھاگا. لوگوں نے کہا موسیٰ تو کیوں رکے؟ میں نے کہا بس میرے جانے کا وقت ہو گیا، مجھے جانے دیجئے. کیا کروں گا یہاں رک کر کے؟ جہاں رکنے سے خود اتنے گناہ ہو رہے ہیں، وہاں رکنے سے فائدہ کیا ہے؟ ارے میرے بھائی، ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ پر عمل کر رہے ہیں، اور اس سنت عظیمہ کے موقع پر اتنی بے حیائی کا مظاہرہ، اتنی بے حیائی. اللہ خیر کرے. ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو محفوظ اور سلامت رکھے. تو یقیناً ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہم اور آپ انسان ہیں تو ہمارے اندر انسانیت بھی ہونا چاہیے، ہم خود بھی اچھا بن کے رہے اور دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. میرے بھائی، اب میں ذرا سا چلا تھا، بات تو بہت آگے بڑھ گئی. جب میں تقریر کرنے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار کہ 2-4 گھنٹے کا ٹائم ملے تب کون سی بات پیش کروں، کون سی بات میں پیش کروں. ذہن میں ایک دوسری بات دوڑتی رہتی ہے کہ اب یہ پیش کر دیا جائے، یہ پیش کر دیا جائے. مگر میرے بھائی پہلے یہ سنو، ہم اور آپ انسان ہیں، انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور یقیناً انسانیت کا تاج انسانوں کے سروں پر اللہ رب العزت نے رکھا. حضرت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا. کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا.
جنت سنے ہیں نا؟ جنت اچھے بتائیے، دو چیز ہے آخرت میں، دو چیز ملے گی، یا تو انسان کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گا، دو ہی چیز۔ ہاں اس کے بعد ختم کر دیں یا ہم ختم ہو جائیں؟ 10 منٹ اور سن لیجیے، ختم کرتے ہیں۔ دو چیز، یا تو جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ دنیا میں جب زندگی گزارتے رہتے ہیں تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اچھا مکان بنا کے رہیں۔ جو ہمارے پاس کچے مکانات، اب الحمدللہ اب جب ہر بستیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کچے مکانات اب 2-4% رہ گئے ہوں گے، باقی سب الحمدللہ سب نے پکا بنا لیا، اور جس کے پاس جتنی وسعت رہتی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنا مکان، اپنا محل بنواتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو اسی میں رہنا ہے۔ اپنے رہنے کے لیے انسان زندگی میں اچھا سامان تیار کرتا ہے۔ اب بتائیے کوئی انسان ایسا ہو جو اپنے گھر میں آگ کی بھٹی لگا لے، اپنے گھر میں سانپ اور بچھو لا کے رکھ لے، اپنے گھر میں کیڑے اور مکوڑوں کو لا کے رکھ لے، کوئی ایسا انسان ہے جو پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو جب ہم دنیا میں اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اچھا کام چنتے ہیں، اچھا سامان چنتے ہیں، تو یہی دنیا طے کرے گی ہماری جنت اور ہماری جہنم کو۔ اسی دنیا میں رہ کر کے ہمیں طے کرنا ہوگا۔ مان لیجیے چلے گئے دنیا سے، اب چلے گئے تو پہلی سیڑھی تو قبر ہی ہے۔ اگر قبر سے نجات پا گئے تو آگے کی ساری منزل آسان، اور وہی پھنس گئے تو آگے کی ساری منزلیں سخت۔ اب جنت میں قیامت دن فیصلہ ہوگا۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم نہیں بولیں گے۔ آج کوئی سوال کرتا ہے نا، جیسے بات جو یہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم بولو بھائی نہیں کریں گے۔ بہت لوگ ایسے بھی سوچتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ بتاؤ بندو کیا کیا کر کے آئے، پورے عمر کا حساب لیا جائے گا نا، کیا کر کے آئے؟ بالوں سے ہم کہتے بولبے نہیں کرے، ارے زبان بند رہے گی نا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کان بولیں گے، جسم کے ہر اعضا بولیں گے۔ زبان بند کر لو گے؟ نہیں، وہاں تو ہر چیز کی شہادت مل ہی جائے گی، لیکن ملنے کے بعد تمام چیز ہو گئی۔ ایک ہے جہنم اور اس کے بعد ہے جنت۔ آج کوئی ندی ہے، کوئی تالاب ہے، راستے میں پڑ رہا ہو تو گورنمنٹ وہاں پل بنا دیتی ہے تاکہ اسے آسانی سے پار کر جاؤ۔ آج دیکھیں گنگا ندی پار کرنا ہوتا ہے تو کہیں کہیں پل بنے ہوئے ہیں، اور دیگر ندیاں پار کرنی ہوتی ہے تو پل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم پل سے گزرتے ہیں تب جا کر کے اس پار پہنچتے ہیں۔ تو جنت میں پہنچنے کے لیے وہاں بھی ایک پل ہے جس کا نام پل صراط۔ پل مانے پل، صراط مانے راستہ، پل کا راستہ، دنیاوی پل کا راستہ 20 فٹ چوڑے، 25 فٹ چوڑے، 30 فٹ چوڑے ہوتے ہیں، 50 فٹ چوڑے ہوتے ہیں، مگر پل صراط پر جو راستہ بنا ہے وہ اس کی لمبائی چوڑائی جانتے ہیں؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اتنا لمبا چوڑا، اتنا لمبا چوڑا۔ اسی پر گزر کر کے ہمیں جنت میں جانا ہوگا۔ مگر غور کیجئے گا، جو ایمان والا ہوگا، جو عشق مصطفیٰ دل میں بسانے والا ہوگا، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے والا ہوگا، جو بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا، ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی رفتار سے بھی تیز گزر جائے گا۔ اور جانتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو کرنے والا نہیں رہے گا وہیں سے وہ گر جائے گا، وہیں سے وہ گر جائے گا۔ اور ایمان والا جب گرے گا
تو جو سزا ہے جتنے دن تک سزا اللہ نے متعین کیا اتنے دن تک وہاں سزا کاٹے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر نکلوائے گا کہ اب اس کی سزا پوری ہو چکی ہے، اب اسے نکالو اور اسے جنت میں بھیج دو۔ بنیاد پر پائے گا، ایمان کی بنیاد پر پائے گا، ایمان کی بنیاد پر پائے گا۔ نماز نہیں پڑھا تھا، جاؤ جہنم میں رہو۔ روزہ نہیں رکھے تھے، جاؤ جہنم میں رہو۔ تم نے حج و زکات نہیں ادا کیے تھے، جہنم میں رہو۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کیے تھے، جہنم میں رہو۔ جتنے دن تک اللہ تعالیٰ متعین فرمائے گا اتنے دن تک ہم جہنم میں چلتے رہیں گے۔ اور اگر اللہ فضل فرما دے تو وہ بھی نہیں، اللہ فضل فرما دے۔ آج جیسے ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں نا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کر دے تو یہ اس کا عدل ہوگا، اور ہمیں جو چھوڑ دے رہا ہے یہ اس کا فضل ہے، جو ہمیں چھوڑ دے رہا ہے یہ اس کا فضل ہے۔ تو یقیناً جنت میں جب انسان جائیں گے تو یقیناً وہاں پر، یہاں پر ہم دنیا میں اینٹ اور پتھر کے مکانات بناتے ہیں، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، قرآن کا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے، جنت کے بدلے میں۔ تو مومن جو رہے گا سچا پکا وہ نمازی بھی ہوگا، جو مومن سچا پکا رہے گا وہ رمضان کا روزہ رکھے گا، جو مومن سچا پکا ہوگا وہ حج و زکات بھی ادا کرے گا، جو مومن سچا پکا ہوگا وہ اطاعت رسول اللہ بھی کرے گا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرے گا، ماں باپ سے محبت بھی کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، اور عمل صالح میں لگا نیک عمل کرتا رہے گا۔ یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سونے چاندی ہیرے جواہرات زمرد کے مکانات تیار فرمایا ہے، ہر آدمی کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یقیناً وہاں پر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں وہاں پر ہوگی۔ آج دنیا میں اگر ہمیں پھل اور کھانے کا جی چاہتا ہے تو ہم بازار پہنچتے ہیں اور وہاں سے خرید کے لاتے ہیں، یا باغیچے میں پہنچ گئے تو وہاں سے کہتے ہیں یار یہ پھل توڑ کے دو، یہ پھل توڑ کے دو، پیسہ لگاتے ہیں تب جا کر کے ملتا ہے، اور جس کے پاس نہیں بیچارہ وہ دیکھ کے رہ جاتا ہے، کیا پیسہ ہوتا ہے تو ہم بھی خرید لیتے ہیں، لیکن نہیں، جنت میں وہاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس دل اگر چاہ لیا کہ سیب کھانے کی طبیعت کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ چلائے گا، وہ اپنے آپ چلائے گا۔ انار کھانے کی طبیعت کر رہی ہے، اگر دل نے ارادہ کر لیا تو انار سامنے حاضر ہو جائے گا، اور یقیناً جو بھی چیز کھانے کی طبیعت کرے گی وہ چیز اپنے آپ آ جائے گی، وہاں پر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جنت میں جانتے ہیں ہر جمعہ کو رب کا جلوہ نصیب ہوگا، دیدار الہی ہوگا وہاں پر، جانتے ہیں بس صرف لوگوں کو جمعہ کا انتظار رہے گا، جلدی جمعہ آئے، رب کا دیدار ہو، دیدار الہی سے اپنے آپ کو مشرف کرو۔ تو میرے بھائی جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، جنتی بننا ہے اور جنت میں جانا ہے تو رسول اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں بے پردگی چھوڑ دو، ورنہ جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو جنت کا بھی سیر کیے، جہنم کا بھی سیر کیے، دیکھا جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا جبریل کیا معاملہ ہے؟ آخر جہنم میں اکثر عورتیں کیوں ہیں؟ یہ بال کے بل الٹا لٹکا دی گئی ہے، بال کے بل لٹکا دی گئی ہے، کسی کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت جبریل سے، کہا جبریل بتاؤ آخر یہ عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کا حضور یہ دنیا میں اپنے سر کو کھول کے رکھا کرتی تھی، بے پردگی سے رہا کرتی تھی، اس وجہ سے انہیں بالوں کو ان کے بالوں پر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی زبانیں کو کاٹ دی گئی ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا رسول اللہ یہ اپنے شوہروں سے زبان درازی کیا کرتی تھی، یہ اپنے شوہروں سے زبان درازی کیا کرتی تھی، اس بنیاد پر ان کی زبانیں کاٹ دی گئی ہے۔ میری ماں اور بہنیں سنو، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی رہتی ہے تب تک تمہارے ماں باپ کا تم پر سب سے زیادہ حق رہا کرتا ہے، لیکن جس دن تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کر دیا کرتے ہیں تو اس دن سے تم پر
سب سے زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہو جایا کرتا ہے. شوہر کی اطاعت و فرما برداری بہت ضروری ہے. شوہر کی رضامندی ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو. اگر کسی عورت کا شوہر اس سے جب تک ناراض رہتا ہے تب تک اس عورت پر لعنت برستی رہتی ہے. تب تک اس عورت لعنت برستی رہتی ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کر کے اپنے شوہروں کو راضی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر لے. نماز کی بھی پابندی کرو. رمضان کا مقدس مہینہ آ جائے تو روزہ بھی رکھو. اللہ نے مالدار بنایا ہے. آج دیکھیے آج مردوں کی بات تو میں نے نہیں کر رہا ہوں. مرد جو کماتے ہیں جو رکھے ہیں انہی پر زکات ہے. سب پر زکات تو ہے نہیں. جو مالک نصاب ہے جو صاحب نصاب ہے اسی پر زکات ہے. لیکن جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے وہ عورتیں مالک نصاب ہیں. ان کے پاس جو گہنے ہیں زیورات ہیں 40,000 سے زائد کے ہوتے ہیں. آج ہم اور آپ اپنے بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کرتے ہیں کیا زیور لانے جاتے ہیں تو کم سے کم لاکھ روپے زیور ہی میں لگ جاتا ہے. کم سے کم. اور زیادہ کرے تو 1.5 لاکھ روپے. اور زیادہ کرے تو پھر سیدھا 2 لاکھ روپے پہنچ جائے گا. یا تو 40,000 میں زکات واجب ہو جا رہی ہے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بات الگ ہے. یقیناً صرف یہ گہنا بنوا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ ہر سال اس کی زکات نکالنا یہ کمال کی بات ہے. جو سونے چاندی کے گہنے رکھے ہو یقیناً اس پر ہر سال نوٹ کر لو کہ یہ کتنا گرام ہے, یہ کتنے کی قیمت ہے, اسے جوڑ لو. اگر تمہارے پاس 2 لاکھ کا ہے تو ہر سال 2 لاکھ کا زکات نکالنا ہوگا. اگر تمہارے پاس 1.5 لاکھ کا گہنا ہے تو ہر سال 1.5 لاکھ کا زکات نکالنا ہوگا. اگر تمہارے پاس لاکھوں روپے کا گہنا ہے تو تمہیں زکات لاکھوں روپے کا نکالنا ہوگا. اب تم اس کے مالکن ہو, تم اس کی مالکہ ہو. تمہارا شوہر تمہارے گہنوں کا مالک نہیں ہے. اگر تمہارا شوہر تمہارے گہنوں کو لینا چاہے تو جب تم اجازت ہوگی تب وہ تمہارے گہنے کو لے سکتا ہے. اگر تم اجازت نہیں دو گی تو تمہارے گہنے کو ہرگز لینے کے نہیں, اس لیے کہ اس کے مالک تم ہو. آج جب زکات کی باری آتی ہے یار میں تو سمجھتا ہوں کہ گہنا بنوانا ہی نہیں چاہیے. جتنی ضرورت ہو اتنے بنوائیں رکھ کر کے. یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے یار. کیا بتاؤ ہر سال 9,500 روپے زکات مجھے نکالنی پڑتی ہے. اب بتائیے ابھی اگر جوڑ لیں 10 سال جوڑ لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ لاکھ روپے پہنچ گیا. گہنا اپنے اتنی جگہ ہے اور لاکھ روپے زکات نکل گئی 2 سال میں برابر. 2 سال میں برابر. لیکن ہاں رکھے ہیں جب تک وہ چیز رہے گی زکات نکالنی ہوگی. اور اگر زکات نہیں نکالی گئی تو یہ سونے چاندی جو گہنے ہیں نا جب قبر میں جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ انہی گہنوں کو بچھو اور کیڑے مکوڑے زہریلے جانور کی شکل میں مسلط کر دے گا جو تمہیں قیامت تک ڈستی رہے گی, جو تمہیں قیامت تک کاٹتے رہے گی. دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے گہنا پہننے میں, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ہمیشہ اس بات کا بھی خیال رکھو کہ جو ہم پہن استعمال کر رہے ہیں جب سال بھر گزر جائے تو اس کا زکات ضرور ادا کرو, اس کی زکات ضرور دیا کرو. ورنہ مرنے کے بعد وبال ہو جائیں گے, مرنے کے بعد ہمارے لیے وبال بن جائیں گے, ہمارے لیے جو چیز مصیبت بن جائے گی. ایسی چیزوں کا استعمال کم کرو. ہم نہیں کہتے مت رکھو, اللہ نے وسعت دیا ہے خوب رکھو, لیکن زکات بھی تو ادا کرو. زکات بھی دو. اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو. دنیا میں بہت تھوڑے دن تک رہنا ہے, کب کس کو چلا جانا ہے کسی کو معلوم نہیں. بس آخری بات, آج جب ہمارے اور آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو بہت روتے ہیں, چلاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. سب جان رہے ہیں, سب جان رہے ہیں مرنا ہے. ماں کا انتقال ہو گیا بہت روتے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا بہت روتے ہیں, بھائی کا انتقال ہو گیا بہت روتے ہیں, بیٹے کا انتقال ہو گیا بہت روتے ہیں, بہن کا انتقال ہو گیا بہت روتے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں اللہ نے ایک عمر دیا ہے, بندہ اسی عمر تک رہتا ہے اور اس کے بعد وہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. یقیناً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غم مت کرو, آنسو مت بہاؤ, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تیز آواز میں رو مت, بیان کر کے مت رو. اس لیے کہ جتنے بیان کر کے رویا جاتا ہے اور تیز چلا کر کے رویا جاتا ہے اتنے ہی مرنے والے کو تکلیف ہوا کرتی ہے.
اتنے ہی مرنے والے کو تکلیف ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ اللہ رب العزت کی امانت ہے. اگر اللہ رب العزت ہم سب کو لے رہا ہے, ہمارے بچوں کو لے رہا ہے, ہمارے گھر کے پریوار کو لے رہا ہے, اس میں کیا ہے؟ ہمیں نہیں کہتے غم مت کرو, غم کرو, مگر ہماری ماں اور بہنیں پچھلی باتوں کو بیان کر کے بڑا رویا کرتی ہے, بہت سارے بیانات کر کے روتی چلاتی ہیں. آئیے میں ایک بتاؤں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے پاس صرف ایک لڑکا تھا. اگر 5 منٹ کی بات ہے, اس کے بعد بہت باتیں تو بہت تھی, مگر وقت بہت ایسا ہو گیا کہ اب آگے بڑھنے کی اجازت نہیں وقت دے رہا ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی لڑکا تھا. حضرات غور کیجئے گا, جس کے پاس ایک لڑکا ہو تو وہ اپنے ایک لڑکے سے کتنی محبت کرتا ہے, کتنا پیار کیا کرتا ہے, بڑے لاڈ اور شفقت کے سائے میں اسے رکھا کرتا ہے. حضرات وہ بھی اپنے اولاد ایک لڑکے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, بڑا پیار کیا کرتے تھے, بڑی شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. حضرات تجارت کا معاملہ تھا. ایک دن وہ 2 دن کے لیے تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں, اور جب دوسرا دن آیا, ایک دن تو گزر گیا, دوسرا دن اچانک لڑکا بیمار ہو گیا اور اس سے میں انتقال کر گیا. اب یقیناً ادھر کفن دفن ہو گیا. اب دوسرے دن جب آتے ہیں یا تیسرے دن جب لوٹ کے آتے ہیں تو سیدھا گھر آئے. اب جب گھر آ گئے تو ان کی بیوی نے پہلے انہیں باقاعدہ پانی وغیرہ دیا کہ ہمارے شوہر سفر سے آ رہے ہیں. دیکھیے شوہر کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے, شوہر کو کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. ان کی شریک حیات نے باقاعدہ انہیں پانی دیا, ہاتھ منہ دھلے, اس کے بعد کچھ آپ نے بنایا تھا فوراً آپ کو کھلایا. کیوں؟ سفر سے آ رہے ہیں, بھوکے پیاسے سفر سے آ رہے ہیں. جب پانی انہیں پی لیتے ہیں, کچھ آرام کرنے جب لگتے ہیں, تب آپ کی بیوی آپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہو, اے میرے شوہر نامدار, یہ بتائیے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو. کہا پوچھو. تو ان کی شریک حیات نے کہا, اے میرے شوہر نامدار, میرا مسئلہ یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی امانت آپ کو دی ہے اور اگر اللہ اسے لے لے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو چیز امانت کے طور پر دیا ہے وہ اس کی ہے, اس کی مرضی ہے, جب چاہے تب لے لے. اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں کہنا ہے. وہ اس کی امانت, وہ جب چاہے تب لے لے. جب مسئلہ پوچھ لیتی ہے اس کے بعد کہتی ہیں, اے میرے شوہر نامدار, اللہ نے جو آپ کو ایک لڑکا دیا تھا, اللہ نے اسے 2 دن پہلے اٹھا لیا. اس کا کفن دفن سب ہو چکا تھا. دیکھیے کتنی صبر والی عورت تھی, کتنی صبردار عورت تھی. ایک لڑکے پر اس نے صبر کر لیا اور لڑکے پر اس نے شوہر کو ترجیح دیا. اور جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سنتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے غم کی حالت تو طاری ہو جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یا دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی امانت ہے, اگر اللہ رب العزت اسے لے لے, اٹھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں. یقیناً ایسے عالم میں ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کیسی کیسی زندگی اس دنیا میں گزار کر چلے گئے. ہر مقام پر, ہر موڑ پر, ہر معاملات کے لیے ہمیں سبق دے کر کے گئے ہیں, ہمارے لیے عبرت بن کر کے گئے ہیں. اگر ہم ان کے راستوں پر عمل کر لیں, ان کے طور و طریقے پر عمل کر لیں, تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو پھر آگے بات ہوگی. ابھی آگے رمضان کا مہینہ ہے, انشاءاللہ گفتگو کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام